بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جمعہ کے دن خطبے کے تعلق سے کچھ تفصیل ہے۔ پہلی تفصیل اس تعلق سے یہ ہے کہ دیکھیے عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے مطلب وہ علاقے جہاں پر اردو زبان وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے تو وہاں پر بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دونوں خطبے عربی میں کرتے ہیں۔ بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے ایک خطبہ اردو کرتے ہیں ایک عربی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے اس میں اصول ہے۔ اصول کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین تمام رسولوں کے بارے میں کہا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے کوئی بھی رسول کسی قوم کی طرف بھیجا تو ہم نے اس کو اس کی زبان سکھا کر کے بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی تقریباً الگ الگ زبان جانتے تھے۔ ہر نبی کو الگ قوم کی طرف بھیجا گیا تھا اور وہ اپنی قوم کو انہی کی زبان میں بولتے تھے۔ کوئی عربی ہی نہیں چیختے چلاتے تھے بلکہ وہ جو ان کی زبان ہوا کرتی تھی اس زبانے میں ان کو تبلیغ کرتے تھے وہ۔ ایسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرب قوم کی طرف بھیجے گئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان عربی تھی، اس لیے وہ دونوں کے دونوں خطبے عربی زبان میں، خطبہ مسنونہ کے بعد عربی زبان میں ہی خطبے دیتے تھے۔ اب چونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثہ کون ہیں؟ علماء ہیں۔ تو علماء جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر کے دوسروں کی جانب گئے اور ان کے پاس جو ہے دین کی تبلیغ کا فریضہ ادا کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر عربی زبان میں ہی دین کو پہنچایا جاتا تو پھر یہ اردو زبان والے کیسے اس کو سیکھ گئے؟ اگر عربی زبان میں ہی جو ہے دین کی تبلیغ تمام علماء نے کی تو پھر یہ اردو زبان میں کیسے لوگ دین سمجھ لے گئے؟ کیسے جو ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اردو زبان میں دین کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، سیکھا گیا۔ عربی بولنے والوں نے اردو سیکھا یا اردو سیکھنے والوں نے عربی سیکھا، پھر سیکھ کر کے علم کو بانٹا کہ دین میں یہ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا جو خطبہ دیتے تھے وہ کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی وہ اس کے آداب ہے سورہ قاف وغیرہ پڑھنے کے لیے، باقی باتیں کوئی عربی میں بول کر کے کوئی ٹائم پاس نہیں کرتے تھے، بلکہ باقی باتیں جو ہے تبلیغ ذہنی سے کہ باتیں ان کو کچھ بتا دی جائیں، وہ باتیں بتاتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ میں، اور دونوں خطبے میں یہی کام کرتے تھے۔ آج بھی وہی سنت ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے کہ ہم جب اپنی قوم کو خطاب کریں خطبہ جمعہ میں تو خطبہ مسنونہ کے بعد پھر ہم اپنے لوگوں کو اپنی ہی زبان میں سمجھائیں جو ان کو زبان آتی ہے، چاہے وہ دیہاتی زبان ہو، اردو زبان ہو، انگریزی زبان ہو، بنگالی زبان ہو، پنجابی زبان ہو، کوئی بھی زبان، کنڑا ہو، جو زبان سامنے والا جانتا ہے ہم کو دین کی تبلیغ اس زبان میں کرنی ہے۔ سمجھ گئے؟ تبھی جا کر کے ان کو دین کے احکامات پتہ چلیں گے، وگرنہ وہ دین کی تعلیمات سے محروم رہ جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لیجئے کہ تقریباً ہندوستان کا جو میں نے جہاں تک جو ہے ماحول دیکھا ہے کہ جہاں جہاں پر مطلب کیا نام ہے عربی میں جو ہے خالی خطبے دینے کا رواج بنا ہوا ہے، وہاں کی حالت یہ ہے کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پورے ہفتے کے اندر صرف ایک وقت کی نماز کو نازل فرمایا ہے، اور وہ وقت کی نماز کیا ہے؟ جمعہ کی نماز ہے بس۔ جب دین کو آپ ان کی زبان میں اچھے انداز میں نہیں پہنچائیں گے اور اس کی جگہ پر بدعتیں اس انداز میں نکالیں گے کہ خطبے سے پہلے جو ہے کہ جمعہ کے خطبے سے پہلے بیٹھ کر کے اعلان کرنا، جمعہ کے خطبے کے بعد جو ہے بیٹھ کر کے اعلان کرنا اور بیانات دینا، یہ سب محدثات ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف جمعہ کے دن 2 ہی خطبے دیتے تھے، نہ اس کے پہلے کوئی بات چیت نہ اس کے بعد کوئی بات چیت وغیرہ۔ لیکن جیسے ہی لوگوں نے سنت کو چھوڑا تو بدعت نے اس کی جگہ لے لی۔ یہ بدعات ہے جی کہ جو لوگ عربی میں 2 خطبے دیتے ہیں اور اس کے پہلے پھر خطبے شروع ہونے سے پہلے اردو میں بیان، خطبہ ختم ہونے کے بعد اردو میں بیان، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے جو ہے بعض علماء کہتے ہیں ما احدث قوم بدعتا الا سلبت منہ سنتن یا منہم سنتن، ایسا کچھ ہے، یا سنتن، کہ کسی بھی قوم نے ایک بدعت اگر ایجاد کی تو ایک سنت کو وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ آپ سنت کو ترک کریں گے نا تو ایسے ہی بدعات میں اپنے آپ کو واقع کر لیں گے۔ بہرحال اسی طرح سے مطلب وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں کہ
پہلا خطبہ عربی اردو میں ڈالتے ہیں اور دوسرا عربی میں ڈالتے ہیں، اور کچھ رواج پذیر جو ہے کچھ کلمات جیسے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا اس کے علاوہ کچھ اور کلمات جو ہے دہراتے ہیں اور پھر اسی پہ دوسرے خطبہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بات محل نظر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے خطبے میں بھی باقاعدہ لوگوں کو خطبہ مسنونہ کے بعد باتیں بتاتے تھے، چند کلمات دو چار جو بھی ہوں، لیکن بتاتے تھے ان کو تبلیغ دین دوسرے خطبے میں بھی کرتے تھے، اور اس وجہ سے تبلیغ دین کا جو فریضہ ہے دوسرے خطبے میں بھی ہونا چاہیے، چاہے 1 منٹ 2 منٹ ہی صحیح، لیکن اس میں بولنا چاہیے اردو زبان میں ہی۔ یہ عربی زبان کا جو ٹرینڈ ہے آبا اور اجداد سے متوارثاً چلا آیا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو دین کی تبلیغ مکمل انداز سے جمعہ کے دونوں خطبے میں بتا کر کے بتانا چاہیے کہ ہاں تبلیغ دین جو ہو رہا ہے جمعہ کے ذریعے سے وہ دونوں خطبے سے ہو رہا ہے، اور ہونا چاہیے، کیونکہ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ آپ دین کو لوگوں کو ان کی زبان میں سمجھائیں، جیسا کہ میں نے آپ کو جو ہے کیا نام ہے قرآن کی آیت سے بھی بتایا، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً حذیفہ بن یمان کو یا کسی دوسرے صحابی کو باقاعدہ جو ہے سریانی زبان اور ایک صحابی کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا، کیوں؟ کہ تاکہ وہ جو ہے دین کی باتوں کو ان تک اس زبان میں پہنچا سکیں، تاکہ وہ اس بات کو جان سکے۔ تو اس لیے جو ہے وہ لوگ جو مطلقاً جو ہے دونوں خطبے جو ہے عربی میں دیتے ہیں، ان کا یہ فعل جو ہے اپنے آپ میں ممنوع ہے، بلکہ انہوں نے جو بدعت بنا رکھی ہے کہ جمعہ سے پہلے بیان جمعہ کے بعد بیان، یہ بھی اپنے آپ میں بدعت ہے۔ اور وہ لوگ جو مطلب جو ہے کیا نام ہے ایک خطبے میں کیا نام ہے اردو اور دوسرے میں جو ہے کیا نام ہے عربی کرتے ہیں، یہ لوگوں کا فعل بھی جو ہے محل نظر ہے، درست نہیں ہے۔ ان کو بھی اپنے اس طریقے کو جو کہ آبا اور اجداد سے متوارثاً چلا رہا ہے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور دونوں ہی خطبوں کو اردو میں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ طریقہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں ہی خطبوں میں لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے، اور ہم ان کے وارث ہیں، تو ہم چونکہ جو ہے لوگوں کو ان کی زبان میں دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور ایسی صورت میں ہم کو دونوں کے دونوں خطبے اردو میں ہی کرنے چاہیے، کیونکہ سامنے والی قوم عربی نہیں جانتی ہے۔ ہم جن کو خطاب کرتے ہیں وہ بیچارے کل انعام ہیں، ان کو جو ہے عربی زبان آپ بکیں گے تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے بھینس کے آگے بین بجائی جائے۔ آپ عربی زبان میں خطاب کریں گے ان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، سمجھ گئے ہیں؟ تو اس لیے کیا نام ہے یہ ساری ترتیبات ہیں، انشاءاللہ العزیز جو ہے ان کو سمجھ کر کے ان کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ کسی سے اختلاف، کسی کو طعن و تشنیع کرنا وغیرہ کچھ بھی مقصود نہیں، مقصود بس اصلاح ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، بس یہی اصل مقصد ہے ان سب باتوں کے رکھنے کا۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم جو ہے فعلاً قلبی طور پر جو ہے ان سے معافی چاہتے ہیں، لیکن جو ہے ان سب چیزوں کے اوپر ان باتوں کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ختم کرتے کرتے بتاؤں کہ اچھا تو یہ لوگوں کے درمیان میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ سب ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان یا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ابابکر و عمر وغیرہ پہ جو ہے کیا نام ہے کچھ طرزی کلمات وغیرہ کہاں سے آئے، تو اصل میں یہ زمانے کے حالات نے ان کلمات کو داخل کیا ہے۔ اصل میں جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اور اس جو ہے جو اختلافات پیدا ہوئے لوگوں کے درمیان میں، تو وہاں پر آل بیت کے اوپر جو ہے کیا نام ہے طعن و تشنیع ہونے لگا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر طعن و تشنیع ہونے لگا، ابو بکر و عمر پر طعن و تشنیع ہونے لگا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع ہونے لگا، لوگ الگ الگ اپنے اپنے ممبروں سے گالیاں وغیرہ دینے لگے۔ تو ان کے فضائل، ان کے مناقب کو بیان کرنے کے لیے ان جیسی آیتوں کو شیعہ اور روافض کے خلاف جو ہے ان کو احساس دلانے اور لوگوں کو ان کے دعوے فریب سے بچانے کے لیے ان آیتوں اور ان چیزوں کو کیا نام ہے ذکر کیا جانے لگا خطبے کے اندر، لیکن متوارثاً جو ہے یہ چلی آئی، لوگوں نے اس پر دھیان نہ دیا، اور ایک ایسا لگا جیسے یہی سنت ہو چکی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج بھی اگر ایسی سچویشن بن جا رہی ہے کہ کسی محلے میں، کسی علاقے میں لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہے ہیں، لوگ آل بیت سے نفرت کر رہے ہیں، لوگ جو ہے کیا نام ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں وغیرہ، تو ایسی سچویشن میں آپ آسانی سے ان آیتوں کو تلاوت کر کے ان کے معانی اور مفاہیم کو بتا کے، یہ صرف نہیں کہ آیت تلاوت کر دے تو وہ سمجھ جائیں گے، نہیں، ان کے معانی اور مفاہیم بھی آپ بتا دیں کہ دیکھیے اس طرح سے توہین کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ان کی منقبت ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو ہے بہترین جو ہے اجر تیار کر رکھا ہے جنت وغیرہ کی شکل میں۔ تو یوں جو ہے کیا نام ہے آپ لوگوں کو بتائیں، وہ لوگ عربی زبان جانتے تھے
تھے تو ان کے یہاں جو ہے صرف ایک آیت کی تلاوت سے مقصود حاصل ہو جاتا تھا. آج ہمارے یہاں اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے کہ اہل بیت کے شان میں گستاخی کرے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ان کے شان میں گستاخی کرے، تو ہم عربی زبان میں پڑھ کر کے تھوڑی نا ان کو جو ہے کیا نا سمجھا سکتے ہیں. ہم اردو زبان میں ہی بول کر کے ان کے شان کے جو ہے ان کے سامنے بیان کر سکتے ہیں کہ یہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے وغیرہ، ان سے بغض رکھنا وغیرہ گناہ ہے وغیرہ وغیرہ، ساری تفاصیل ہم اردو زبان میں ہی دے سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ وجدنا علیہ آباءنا یا الفینا علیہ آباءنا و اجدادنا، ہم نے ایسے ہی اماں ابا کو یا دادا کو کرتے پایا ہے. یہ جو ہے دین میں جو ہے یہ حجت نہیں ہے. لوگوں کے افعال دین میں حجت نہیں ہے. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے، اور اسی پر ہم کو عمل پیرا ہو کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.